جی واپس آ جائیں. یہ جو آپ مجلسیں کرتے ہیں، یہ جو آپ جلوس نکالتے ہیں، صدر صاحب توجہ، یہ جو آپ مجلسیں کرتے ہیں، یہ جو آپ جلوس نکالتے ہیں، یہ جو آپ ماتم کرتے ہیں، یہ جو ذکر اذا کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کی پاور کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی پاور کیا ہے؟ آپ کا یہ جلوس دن دہاڑے ان لوگوں کو تارے دکھا دیتے ہیں جنہیں رات میں 14ویں کا چاند نظر نہیں. ان لوگوں کو دن میں تارے دکھاتے ہیں. یہ عزاداری بڑی قیمتی ہے. اس عزاداری کی بنیاد جناب زینب عالیہ نے یزید کے نرگے میں رکھی، یزید کے دربار میں رکھی. کہا یزید سن، حسین کی پہلی عزاداری میں عباس کا پرچم آج تیرے دربار میں، آج زینب نصب کر کے جائے گی. میں کہتا ہوں کیسے جناب زینب عالیہ نے یہ عزاداری کی بنیاد رکھی. آخری مومن تک، میاں شبیر صاحب تک توجہ چاہتے ہوئے بی بی نے فرمایا یزید سن، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی. چھپ کر گئے شیو. تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی، کر دوں گی قلم مفتی کاظم کے قلم کو گھر گھر پہ لگا دوں گی میں غازی کے. توجہ ہے. ایک جہلم کا کمینہ ہے، آج کل میں اس کے جوابات دے رہا ہوں، میرے چینل کے اوپر بھی اپلوڈ ہے. اس نے لفظ مولا کا معنی کیا، اس کا بھی میں نے جواب دیا. یا علی مدد پہ اس نے اعتراض کیا، اس کا بھی میں نے جواب ہے. موڑ ایک جواب آپ کو سنا دوں، میری بات غور سے سنیے گا. یا علی مدد ہم کہتے ہیں عقیدہ حق ہے. اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھ لے ہمیں قرآن سے دلیل دیں، تھک تو نہیں گئے شیخ؟ یہ فقط مجلس نہیں ہے، اس میں سوالات کے جواب بھی آنے چاہیے. الحمدللہ آج کل میں نے اسے نعت ڈالی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کا کلا کما کریں گے. یہ بدبخت ابھی ناش بھی ہو گیا ہے. کہتے ہیں علی کو بطور حاجت روا، مشکل کشا، حاجت روا سمجھ کر علی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے. میں تفصیل میں کیا، بات بڑی دور چل جائے گی. میں 2 دلیلیں دے کے بات کو آگے بڑھاؤں گا، چونکہ بات پھر رہتی رہ جائے گی. ہم کون ہیں؟ غیر معصوم. پریشان نہ ہو، میں قرآن پڑھنے لگا ہوں. ہم کون ہیں؟ غیر معصوم. جن سے مدد مانگ دیا وہ کون ہے؟ معصوم. یعنی اس بدبخت نے یہ کہا کہ غیر معصوم معصوم سے مدد نہیں مانگ سکتا. خدا کی قسم ابھی ٹائم نہیں ہے، میں بتاتا 3 اولی العزم نبیوں نے غیر معصوموں سے مدد مانگی. میں چھوٹا منہ بڑی بات نہیں کر رہا، اگر میں آیتوں کی طرف گیا تو بات دور چلی جائے گی. جب حضرت ذوالقرنین جوج ماجوج کی روکنے کے لیے دیوانے بنانے لگے تھے تو جو حضرت ذوالقرنین نے کیا کہا تھا؟ معصوم نبی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ بستی والوں سے کہہ رہا ہے کہ تم پوری قوت کے ساتھ میری مدد کرو، میں تاکہ اس دیوار کو بنا سکوں. یہاں مدد مانگنے والا معصوم ہے، کرنے والے غیر معصوم ہیں. ہم ہیں غیر معصوم، مدد مانگ رہے ہیں معصوم سے. سورہ قصص آیت نمبر 15 جا کے ملاحظہ کرنا ہے میں نے غلط پڑھا یا ٹھیک. حضرت موسیٰ اپنے علاقے میں داخل ہوئے. میں نے نتیجے میں آپ کے ولایت کے سفر کو دیکھنا ہے. شہر میں داخل ہوئے، لوگ غفلت کی نیند سو رہے تھے. اتنے میں حضرت موسیٰ نے دیکھا، کوشش کرنی ہے میری بات تک پرواز کرنی ہے ساجد صاحب. اتنے میں حضرت موسیٰ نے دیکھا 2 بندے، یہ بھی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں جا کے پڑھنا ہے. 2 بندے آپس میں لڑ رہے ہیں. ان میں سے لفظ کیا ہے کہ وَمِنْ شِیَّتِهِ، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا. شیعہ تو مچھپ کر گئے ہو. ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، دوسرا فرعونی کا شیعہ تھا. جو موسیٰ کا شیعہ تھا نا وہ کہتا ہے موسیٰ میری مدد کو آ، یہ مجھے مار دے گا. موسیٰ نبی آیا، فرعونی کے سر پہ مکہ مارا. مجھے نہیں پتا کتنے بندے ساتھ دیں گے. فرعونی کے سر پہ مکہ مارا، اس سے مار دیا. اب موسیٰ کو کہنا چاہیے تھا اپنے شیعہ سے، اور تو نے مجھ سے مدد کیوں مانگی؟ تجھے پتا نہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی تھا. تو نے مجھ سے مدد کیوں مانگی؟ موسیٰ کا شیعہ، موسیٰ کا شیعہ موسیٰ سے مدد مانگے.
تو یہ جائز ہے؟ علی کے شیعہ علی سے مانگے تو بھوگنا شروع کر دیتا۔ با جماعت سال آواز۔ جی ایک دفعہ میرے مولا کے نشان کی طرف دیکھیے گا، خدا کی قسم دیکھیے گا، بندے چپ کر کے علمی گلنا سی دیواریں نالتے نہیں نہ کرنی ہے، اس پرچم کی طرف دیکھیے گا۔ محرم سے کچھ دن پہلے آپ نے بھی واٹس ایپ پہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ایک کمینہ ہمارے سندھ کا علاقہ ہے، کسی شیعہ مومن کے گھر کی چھت پہ چڑھا، اس نے پرچم کے پیج کھولے، یہ جو ہوتا ہے ہمارے نزدیک تو یہ پورا پرچم ہے، پیج کھولے، اس نے توڑ موڑ کے میرے مولا کے پرچم کی توہین کر دی، اس کو زمین پہ پھینک دیا۔ میں نے سوال کیا، شیعوں کو توجہ کا طالب رہوں گا، میں نے سوال کیا یہ ہے تو خاموش پنجہ، چھڑ دوا، یہ ہے تو خاموش پنجہ، یہ کیا یہ کسی کو گالیاں دیتا ہے؟ کیا یہ کسی کی توہین کرتا ہے یا کسی کی نفرین کرتا ہے؟ عباس کے چاہنے والوں سے میرا سوال، جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر حد ہو گئی، اور خاموش پنجے سے تجھے اپنا مطلب سمجھ میں آ گیا تو پھر مجھے کہنے دینا یہ عباس کا خاموش پنجہ ایک وقت میں دو کام کرتا ہے، آپ کے سر پہ رحمت کرتا ہے، ان کے منہ پہ لعنت۔ اللہ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں پہ رحم کرے، عاشقان عباس اللہ سلامت رکھے۔ حاضری، یہ جب الیکشن قریب آتے ہیں نا، الیکشن، دیکھیں ایک بات سنیں، ہر بندے کی اپنی پارٹی ہوتی ہے، اس پارٹی سے اس کی اپنی ایک محبت ہوتی ہے، کسی کو یہ روا نہیں کہ کوئی اس پارٹی کی توہین کرے، ہر بندے کی اپنی پارٹی ہے، اس پارٹی سے اس کی خاص محبت ہے، ہر بندے کو حق ہے وہ جو کہ اپنی ذہنی بساط کے مطابق رکھ سکتے ہیں۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، جب الیکشن قریب آتے ہیں، احباب دروازے میں، صابر صاحب نتیجے پہ دل بھی ولائے علی سے بولے گا، احباب دروازے پہ آتے ہیں، کہتے ہیں آپ نا اس سال نا ووٹ ہمیں دیجئے گا، اگر وہ بندہ حامی بھر لے کہ میں ووٹ دوں گا تو پھر اگلا تقاضا یہ ہوتا ہے، میں دیکھوں گا اس جملے پہ بندے کتنے ساتھ ہیں، یہ جو ہماری پارٹی کا جھنڈا ہے نا اپنے گھر کی سب سے بلند چھت پہ لگا دیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، اللہ مجھے ہمت دے میں بات سمجھا سکوں، اس پارٹی کا جو جھنڈا ہے اسے گھر کی سب سے بلند چھت پہ لگا دیں، اگر کمزور ہوا نا کہتا ہے ووٹ دیتا ہوں جھنڈا نہیں لگاتا، ووٹ دیتا ہوں جھنڈا نہیں لگاتا، اگر جھنڈا لگا دیا اب کہے گا اب مرتا مر جائے گا جھنڈا نہیں اترے گا، مرتا مر جائے گا جھنڈا نہیں اترے گا۔ اب جب دوسری پارٹی کا بندہ وہاں سے گزرے گا کہے گا اس گھر کے گھر جانے کا فائدہ نہیں، یہ اس کا ہو چکا ہے، یہ اس کا ہو چکا ہے۔ عاشقان عباس کی جملہ سماعتوں کی نظر ہے، کہتا ہے اس کے گھر جانے کا فائدہ نہیں، یہ اس کا ہو چکا ہے، تو پھر عباس کا پرچم گھر پہ لگانے کا ایک فائدہ تو ہو جاتا ہے نا، یزید کی پارٹی کا بندہ تیرے دروازے پہ لے۔